سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ہر یوم السلام کے بعد نہایت اکرام دوست و عزیز ساتھی و حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تمام ہماری مسلم اخلاق شریف ذات کے لیے رسول خالق ہمارے مسلم ناظرین ذات کے فضل کے کرم سے جان سب کمال ساری کائنات کا خالق وہی مالک وہی رازق وہی. ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا عبادت و ریاضت اسی کے لائق. درود یا محمود حضور النور آقا عالم ہادی دو جہاں مصار زمان شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بات مقدس ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں خطا کاروں سیاہ کاروں کو اپنے ان گنت لاتعداد احسان فرمائے. ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ درود اس کریم ذات پر کہ جس ذات نے ہر لمحہ ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا. بلا تمہید ہم گزشتہ جمعہ مبارک پر گفتگو کر رہے تھے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے. عمومی طور پر جب ہم معاشرے کے اندر انسان کے کردار پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر مختلف کرداروں کے انسان ہمیں ملتے ہیں. کچھ ایسے کردار کے مالک ہوتے ہیں کہ ان سے سارے معاشرے کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، معاشرے کا بھلا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا مقصد ہی معاشرے کی بھلائی ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ چلتا پھرتا کوئی نہ کوئی کام کر لیا بیٹی کا، کچھ آ گیا، کچھ کر لیا، کچھ رہ نہیں دیا، یعنی درمیانہ کردار. کچھ
کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس معاشرے کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں، خاردار جھاڑیوں کی طرح، کانٹوں کی طرح ان کی زندگی ہوتی ہے. جو ان کے قریب گیا وہ تو ان سے زخمی ہوا ہی ہوا، چھلنی ہوا ہی ہوا، لیکن ان کے قریب سے نہیں، دور سے بھی کوئی گزرتا تو وہ اپنے شر سے اس کو اپنے شکنجے میں لے لیتے ہیں. یعنی ان کا وجود جو ہے اس معاشرے میں ایک شریر وجود ہوتا ہے، ہر طرف ان کا شر پھیلا ہوتا ہے، نہ وہ خود سکون سے رہتی ہے، نہ کسی کو دوسرے کو سکون سے رہنے دیتی ہے. بے شک. اس کی مثالیں اگر میں دینے پہ آ جاؤں تو کوئی درجنوں میرے سامنے ہیں، لیکن فی الحال اتنا ٹائم نہیں، تو جو ہمارا اصل موضوع ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں. عمومی طور پر آج ہم جس ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بحیثیت امیر المومنین. سبحان یوں تو آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، کردار کے کئی پہلو ہیں، لیکن آج کیونکہ دور حاضر میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ لوگوں کا امیر کیسا ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے جس میں ابتدا میں سرکار کی محبت، جو اس کے بغیر مسلمان تو بنتا ہی نہیں. ہم سے پوچھ کے دیکھو تو وہ بنتا ہی نہیں ہوتا کہ جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں. بے شک. حقیقت کے اندر کہ اگر جانور چرند اور پرند پہچانے تو دو ٹانگوں والا انسان نہ پہچانے تو پھر وہ بہتر ہے اس سے. بے شک. اور اگر کائنات کی اس عظیم المرتبت ہستی سے پوچھ کے دیکھیں نا، اس یار غار سے کہ سرکار آپ کی زندگی کا مرزا منشا کیا ہے، خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، پسند کیا ہے، تو تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھیے. آپ فرماتے ہیں تین کام مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے پسند ہیں. جی وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلا یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ ہر وقت میری خواہش تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش ہر لمحہ میرے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا میری پسندیدہ کام یہ ہے کہ میرا مال ہو اور سرکار کی ذات ہو. قربان سبحان اللہ. بس. اور تیسرا کہ سرکار کی صحبت میں زیادہ دیر رہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سامنے سبحان اللہ. عاشق تو ہر کوئی بنتا ہے. ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی گزشتہ جمعہ مبارک کے اوپر کہ جب آپ نے اپنے گھر کا مال اٹھایا، درہم و دینار کو اٹھایا، سونے چاندی کو اٹھایا، زر و جواہر کو اٹھایا، کپڑوں کو، لباس کو، اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں سونا رکھا، ایک پلڑے میں دل کو، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کی وہ رکھا. دل سے پوچھا بتا ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو سرکار فرمائے کہ لاؤ تو اس کو گھر رکھ لو؟ تو محبت نے کہا نہیں، اس محبوب کے فرمان کے سامنے ان کی کوئی قیمت نہیں. بے شک. ایک ایک چیز لا کر قربان کر دی. اور قربان کیسے کی؟ سرکار کی بارگاہ میں آئی تو ہر آدمی اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے. ہر آدمی کا عاشق کہنا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، محبت کا تقاضا ہے، دعویٰ ہے، لیکن مزہ تب ہے نا کہ سرکار بھی کہہ دے ہاں یہ میرا ہے. سبحان. بات تو پھر بنتی ہے نا. بے شک. ابھی آپ کا سیرت کا ایک اور گوشہ آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ کا اصل نام ہے عبداللہ بن ابو قحافہ. آپ کا یہ ابتدائی نام ہے، بیسک، بنیادی، اصل. قربان جائیں کملی والے آقا کی بارگاہ سے صدیق اکبر احسان عطا ہوا سبحان اللہ.
کہ ساری کائنات بعد میں آنے والے بھول گئے کہ عبداللہ کون ہے، کہا یہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑا سچا۔ سبحان اللہ۔ ابھی عبداللہ بن ابو قحافہ تھے کہ تیرے اور میرے قریب آقا معراج کی رات گئے، مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ سے چلا ہوا قافلہ، جبرائیل امین 70,000 ملائکہ کے جرمن میں سرکار کو لے کے گئے، مسجد اقصی سرکار نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، پھر آسمانوں کی سیر، پھر جنت کا مشاہدہ فرمانا، پھر جہنم کو، اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ہم کلام ہونا، پھر ایک ہی بار نہیں 9 بار تشریف لے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح سرکار نے اعلان فرمایا، ابھی آپ عبداللہ بن ابو قحافہ ہیں، اب جتنے سرداران قریش تھے، کافر تھے، وہ اس چکر میں رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بات بنے تو ہم استغفر اللہ سرکار کی ذات پاک کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں۔ ان کے ہاتھ ایک بات آ گئی کہ یہ کیسے، کتنا ٹائم لگا تھا۔ وہ فلسفی جو آج بھی نئی عقل نہیں مانتا، وہ پگلے عقل کہاں مانتا ہے؟ ولی کی کرامت اسے کہتے ہیں جہاں عقل انکار کر دے، اور نبی کا معجزہ اس سے بھی اوپر ہوتا ہے جو عقل کے اندر آئے ہی نہ۔ اچھا، سرکار نے جب اعلان فرما دیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ سارے سرداران اکٹھے ہو گئے۔ اس لمحے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ایمان لا چکے تھے، کہا آج بات بنے گی۔ صبح صبح جا کر دستک دی سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ۔ آپ نے پوچھا بھائی کیوں، کیسے آنا ہوا؟ کیونکہ آپ کی فہم و فراست بہت مشہور ہے، شرافت بھی، شجاعت بھی، حلم بھی، علم بھی، قناعت بھی، صداقت بھی۔ کائنات کے اندر جس کو خوبی کہتے ہیں وہ سب کی سب سیدنا صدیق اکبر میں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انہوں نے کہا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اتنے ٹائم میں، اور ٹائم کتنا، جو وضو کے لیے پانی استعمال ہوا وہ ابھی چل رہا ہے، جس کمرے سے سرکار وہ کنڈی کھول کر تشریف لے گئے وہ کنڈی ابھی ہل رہی ہے، جس بستر سے سرکار اٹھ کر تشریف لے گئے وہ ابھی گرم ہے۔ وہ فلاسفر جو کہتے ہیں نا عقل نہیں مانتی، یہاں تیری عقل کا ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی ایسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے تو کہ میں گیا مسجد اقصی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر جنت کا مشاہدہ، پھر فلاں پھر فلاں، پھر رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہونا۔ آپ نے فرمایا کوئی کہے تو ابو بکر نہیں مانتا، کوئی کہے تو ابو بکر نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا بات تیر نشانے پہ لگا ہے، کٹھے ہو کر لگے ہم یہی تو آپ کو سمجھاتے ہیں نا، آپ نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، سرکار کا نام نامی اسم گرامی لیا، تو سیدنا صدیق اکبر تڑپ اٹھے، فرمایا پگلے پھر کوئی تے نہ ہویا نا۔ میں نے کہا تھا کوئی کہے تو، اور پھر کوئی تو نہ ہوا نا۔ سنو ابو بکر کی محبت کیا کہتی ہے، ابھی تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں گیا، اگر میرے آقا اس سے آگے کا جملہ فرما دے ابو بکر اس کی بھی صداقت کی تائید کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث، شان و عظمت صدیق اکبر زندہ باد۔ کیا کہنا کہ میں تصدیق کروں گا؟ اب میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ انہوں نے سرکار کے فرمان کی بن دیکھے بن سنے پوچھا بھی نہیں آقا سے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے، میں تصدیق تو کر لوں، سرکار سے پوچھ تو لوں، یا رسول اللہ آپ گئے تھے، آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے کہا ہے، فرمایا نہیں، اگر میرے آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے. سن پھر میرے آقا نے نہیں فرمایا کائنات میں میرے صحابہ تو ہوں گے لاکھوں کی حسب, میرے غلام تو ہوں گے کروڑوں میں محبت کرنے والے, لیکن صدیق اکبر ایک ہی ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان جس اللہ. نے میرے آقا کے فرمان کی تصدیق کی ہے وہ صدیق اکبر ہے. کیا میں نے سب سے بڑا سچا. اگر سرکار کی بات کی تصدیق کرے گا تو بندہ ہو سچا تو سرکار اسے یہ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ صدیق اکبر جب مسلمانوں کے امیر منتخب ہو گئے, اور یاد رکھو آج عمومی طور پر کہا جاتا نا نہیں نہ دیکھو نہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے, تو 2.5 سال ہے نا حکومت میں کچھ ٹائم دے ہوئے کچھ اور چند چڑھائے گی. ہاں کئی بیچارے ایسے نہیں ٹائم دے دے انہیں ٹائم دے ہوئے بڑا کچھ کریں گے, یہ نہیں پتا کی کچھ کریں گے, جو بچ گیا وہ بھی کریں گے. بہرحال میرا پھر آج یہ موضوع نہیں ہے. سن سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ خلافت بھی تقریباً 2 سال سے کچھ اوپر. کائنات کی پہلی سلطنت سرکار کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد. آج عمومی طور پر کہا جاتا ہے نہیں دیکھو نا یہ حالات بڑے خراب ہیں, اور جو بھی آتا ہے وہ پہلے سارا کچھ کھا گئے, سارے کو تو بچے ہی کچھ نہیں. اور ظالموں تسی کی کھا رہے ہو پھر؟ اتنا بڑا گھسا پٹا جملہ کہ بولتے ہوئے غیرت بھی نہیں آتی. اگر کرنا ہونا کچھ تو ہماری تاریخ گواہ ہے 3 دنوں میں کام ہو جاتا ہے. نہ کرنا ہو تو 3 سال چھوڑ 3 صدیاں بھی لگے رہو تو ہڈی کی طرح چھوڑتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے, اور جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے, کیونکہ میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں. اب کمزور کا حق میں طاقتور سے لے کر اس کو دوں گا. وہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر. آؤ امام جلال الدین سیوطی کو اٹھا کر دیکھیے تاریخ الخلفاء کے اندر. آپ نماز فجر کی پڑھا کر سرکار کے مصلی پاک کے اوپر, ابھی اندھیرا ہے, روشنی پوری طرح نہیں تھائی, سورج نہیں نکلا, آپ نکل گئے. سیدنا فاروق اعظم بھی اس ٹو میں ہے کہ ابو بکر کہاں گئے. ہم تو اس ٹو میں ہوتے ہیں نا, اینے چنگے کپڑے پائے کتنے, یہ چنگا کھا کے ہوئے ہیں. اسد وہ اس ٹو میں ہوتے تھے یہ نیکیاں کیسے کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ اس بات کی ٹو میں ہوتے تھے. صبح صبح نکلے, تیرے اور میرے کریم آقا کا وہ مقدس شہر ہے جو آج وسیع و عریض ہو چکا. تب بظاہر مختصر سا تھا, ساری کائنات سے افضل والا شہر مدینہ الرسول. آپ شہر سے نکلے, ایک چھوٹا سا کٹیا بسیدہ سا مکان ہے, اس دروازے میں آپ داخل ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم دیکھتے دیکھتے پیچھے رک گئے کہ میں دیکھوں یہ کیا منظر میرے سامنے آتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرا بیان کرنے کا مقصد دعا واسطے نہیں ہوتا, صرف میرا کام ہوتا ہے دستک دینا. آپ اس ساری کارروائی کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا, اس کے گھر کے پانی والے برتن اٹھائے اور پانی بھر کے لائے. اس کے گھر جھاڑو دیا, صفائی کی, اس کٹیا میں کھانا تیار کیا, تیار کر کے کھانا اس کٹیا میں رہنے والے ایک بڑھیا عورت تھی, ان کو کھانا کھلایا. اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر کچھ ٹائم تو لگا ہوگا نا. عمر کہتے ہیں میں بھی اس انتظار میں تھا کب یہ کارروائی مکمل ہوتی ہے, ایک ایک چیز دیکھتا رہا. دیکھتے بھی کیوں نہ
کیونکہ یہ میرے رب کا نظام بنایا ہوا تھا کہ عمر کے دل میں ڈالا، عمر دیکھ ابو بکر کیسے کرتا ہے، کل تیری ڈیوٹی لگنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کائنات والوں کو بتانا ہے کہ صدیق اسلام کا بندہ ایسے تھا، کردار ایسا تھا، افعال ایسے تھے۔ فرماتے ہیں جب کافی ٹائم لگ گیا، آپ کو سارا کام نپٹا کر ان کے گھر کی صفائی کر کے پانی بھر کے کھانا تیار کر کے کھانا کھلا کر فارغ ہوئے، پھر آپ نکلے، میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے پیچھے واپس آ گیا، در رسول پہ سرکار کی مسجد پاک میں اپنے گھر چلا گیا۔ فرماتے آپ کا یہ روز کا معمول، ذرا غور کرنا، ہمارے دروازے پہ آج دوسرے دن ایک سائل آ جائے گا تو ہم اسے جھڑک کے رکھ دیتے ہیں۔ امیر المومنین ہے، روزانہ کا یہ معمول ہے، صبح جاتے ہیں اس بڑھیا کے گھر جھاڑو دیتے ہیں، پانی بھر کے لاتے ہیں، کھانا تیار کر کے نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں کھانا کھلا کر واپس پلٹتے ہیں۔ وقت چلتا رہا، نظام قدرت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جب اس دنیا سے چلے، اگلا دن آ گیا، خلافت کی ذمہ داریاں سیدنا فاروق اعظم کے کندھوں پہ آ گئی۔ اسی طرح فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے چونکہ دیکھا تھا وہ معمول، چل پڑے، اس کٹیا میں گئے، کیا دیکھا؟ اندر تو پہلی مرتبہ گئے تھے نا، وہ جو بڑھیا تھی آنکھوں سے نابینا تھی، انہوں نے اسی طرح جس طرح انہوں نے دیکھا تھا صفائی کی، پانی بھرا، کھانا تیار کیا، نوالے توڑ کے جب اس کے حلق میں رکھا، منہ میں ڈالا نا، تو بڑھیا کی چیخ نکل گئی، فرمایا ابو بکر دنیا سے چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بڑھیا میں نے کمی تو کوئی نہیں چھوڑی، کسر تو کوئی نہیں چھوڑی، بتا کیا غلطی رہ گئی کہ تجھے ابو بکر کی کمی شدت سے محسوس ہوئی؟ کہا عمر تو نے بڑی محنت کی ہے، تو نے اخلاص کے کیا کہنے، تیری محبت کے کیا کہنے، تیری محنت کے کیا کہنے، لیکن ابو بکر کو پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ نوالا پہلے چباتا تھا پھر اللہ اکبر، اللہ سبحان۔ یہاں آ کر تجھ سے بھول ہو گئی کہ تجھے یہ اندازہ نہیں تھا، تو نے نوالا بغیر اپنے منہ میں ڈال کے چبا کے نہیں میرے منہ میں رکھا، کیونکہ ابو بکر کو پتا تھا وہ پہلے نوالا خود چباتے تھے، نرم کر کے پھر میرے منہ میں رکھتے تھے۔ وہ ابو بکر، اور جس دن آپ کا وصال ہوا نا، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ کے دیکھو، آپ کا جنازہ تیار ہے کہ جہاں صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جہاں ایک غموں کا سمندر تھا کہ سرکار کی ظاہریہ طیبہ کے بعد جس نے تمام مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالی تھی، آج وہ بھی اس دنیا سے چل پڑا۔ جہاں سب بڑے بڑے اشک بار تھے نا، وہاں مدینہ الرسول کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی رو رہی تھی۔ تو عمر نے ایک فیملی کی بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا تمہیں کس غم نے رلایا؟ ارے ہم تو رو رہے ہیں کہ ابو بکر گیا، تمہیں کس غم نے رلایا؟ سن، وہ فرمانے لگی ہم کیوں نہ روئیں، آج ہمارا وہ محسن چلا گیا جو صبح صبح اپنے گھر بعد میں جاتا تھا، پہلے ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں گھر میں دے کے جاتا تھا۔ پوچھا وہ کیوں اور کیسے؟ انہوں نے عرض کی عمر ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، والدہ ہماری ضعیف ہے، باپ کا سر پہ سایہ نہیں ہے، وہ کام کر نہیں سکتی، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، کوئی خادم کوئی ڈیوٹی کسی کی لگا دے جو ہمارے لیے کچھ کر دے، آسانی ہماری روٹی روزی کا سلسلہ بن جائے، ہماری بکریوں کا دودھ دو دے۔ انہوں نے فرمایا تھا میرے ہوتے ہوئے خادم کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ، وہ امیر المومنین۔ اور آج ایسا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے ہم پھر کہتے ہیں کہ معاشرہ امن نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، بدامنی بہت ہے، دہشت
دہشت گردی بہت ہے جی، فساد بہت ہے جی. یاد رکھو ماننا کہ امن اوپر سے نیچے آتا ہے، انصاف اوپر سے نیچے آتا ہے، لیکن ہم بھی کوشش تو کریں نا. کیا ہم نے اپنا حق ادا کر لیا؟ جو ہماری ذمہ داری تھی، جو ہماری ڈیوٹی تھی، کیا ہم نے وہ پوری کر لی؟ کہ ہم یہ کہہ کے فارغ ہو جائے کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب آگے کیوں نہیں ہو رہا؟ خدا کے لیے، کیونکہ وہ صدیق سرکار کی بارگاہ میں جنت اور اس کے اندر جانے والوں کا ذکر چل رہا تھا، جنت کے دروازوں کا ذکر چل رہا تھا. سن، سرکار نے فرمایا ایک ہے نمازیوں کا دروازہ، اس میں نماز پڑھنے والے گزریں گے، ایک ہے زکات دینے والوں کا، ایک ہے روزہ رکھنے والوں کا، ایک ہے جہاد کرنے والوں کا. الغرض جنت کے 8 دروازے بتائے گئے. فلاں اس دروازے سے پکارا جائے گا، فلاں نیکی والا، فلاں عبادت گزار اس دروازے سے بلائے گا. سن، سیدنا صدیق اکبر اس گزار ہوئے سونے تو آگے غلامہ جو کوئی ایگو جی آئی ہے جو لائن 8 دروازے جو پکاریا جائے گا. اللہ کسی ایک سے انٹری مل جائے تو بڑا انعام ہے، داخلہ مل جائے تو بڑی کامیابی ہے. رب قرآن میں کہتا ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جنت ٹھکانہ مل گیا، داخلہ مل گیا، کامیاب ہو گیا. یا رسول اللہ ایک دروازے سے کامیاب ہو جائے گا تو بڑی بات ہے، پر کوئی ایسا بھی ہے جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے. میرے آقا نے فرمایا ہاں مجھے میرے رب سے بڑا یقین ہے، ابو بکر تو ہے وہ. سبحان سبحان سبحان. ابو بکر جن کے بارے میں سرکار فرمائے کہ میں نے سب کی بھلائیوں کا، احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کا کہ کل قیامت کو رب چکائے گا. اللہ وہ احسان. اور یاد رکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا کے لیے ان ہستیوں کے بارے میں عمومی طور پر میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اس معاشرے کا حصہ ہوں. یقین جانیے جس کو نماز کے فرائض کا نہیں پتا، وضو کے فرائض کا نہیں پتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتا، وہ بھی گلی میں، چوک میں، دکان کے تھڑے پہ بیٹھ کر نہیں انہیں ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، ایسے نہیں ایسے. وہ پگلے وہ تو وہ ہے کہ رب کہتا ہے سونیا اپنے یار میں میرا سلام تو دے. سبحان اللہ. پوچھ ابو بکر اس حال میں رب سے راضی ہے؟ اللہ سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تو وہ ہے کہ رب ان سے راضی ہے، رب سے راضی. اللہ انہوں تو جنت لے لی، تیرا اور میرا کیا گنتی شمار. خدا کے لیے اگر اللہ کے ساتھ مذاق کرے نا تو بندہ پھانسی کے پھندے میں پہنچ جاتا ہے. اگر میڈیسن کے ساتھ مذاق کرے تو جیتے جی قبر میں اتر جاتا ہے. اور یاد رکھو اگر صحابہ کی عظمت کے ساتھ، اہل بیت کی عظمت کے ساتھ مذاق کیا، زبان درازی کی، تو نہ دنیا بچے گی، نہ قبر اور حشر بچے گا، نہ ایمان بچے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ رسالے سلام. تو خدا کے لیے ان ہستیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں اپنی زبان کو چلانے سے گریز کیجیے، کیونکہ ساری زندگی کے اعمال کا سرمایہ چلا جائے گا. صحابہ کی بات ہو تو ہم دونوں ہاتھوں سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. اہل بیت اطہار کی بات ہو تو ان کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. سبحان اللہ. یاد رکھو ہم وہ نہیں ہیں کہ صحابہ کی طرفداری کر کے اہل بیت کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، نہ اور نہ ہی اہل بیت اطہار کی بات کر کے ہم صحابہ کی ذات پہ کیچڑ اچھالے. نہ ہم وہ نہیں ہیں، نہ کالے ہیں، نہ اندر سے کالے ہیں، نہ باتیں کالی ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کا ہر غلام ہمارے سر کا تاج ہے. وہ صحابہ میں سے ہو یا اہل بیت اطہار میں سے ہو، وہ کوئی بھی ہستی ہو، قبلی والے آقا کی اولاد پاک میں سے ہو، ازواج پاک میں سے ہو، اصحاب پاک میں سے ہو، ہم ہر ایک کی عظمت کو سلام پیش کرنے والے ہیں. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.